بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر کا میدان۔ حشر کے اصل معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ہانکنا۔ چنانچہ قیامت کے دن کو یوم الحشر، حشر کا دن اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے اپنی قبروں وغیرہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کو اس جگہ پر جمع کیا جائے گا جس کو محشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حشر دو ہوں گے، ایک تو قیامت آنے کے بعد اور دوسرے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے۔ ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو گھیر کر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں پر اکٹھا کر دے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو رنگ اور گولائی کے اعتبار سے چھنے ہوئے آٹے کی طرح ہوگی، اور اس زمین پر کسی کے مکان و عمارات وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا بلکہ ہموار چٹیل میدان ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس کو اللہ پاک جبار اپنے ہاتھوں سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹ پلٹ کر کے یعنی جلدی روٹی پکاتا ہے، اور یہ روٹی جنتیوں کی مہمانی ہوگی۔ حضرت کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، خدائے پاک مہربان آپ پر برکت نازل کرے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بتاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی ہوگی جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت نے تعجب کے اظہار اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے چاروں طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں گے؟ وہ بالام اور نون ہے۔ صحابہ کرام بالام کا مطلب نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ وہ عبرانی لفظ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بالام کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا بالام کا مطلب ہے بیل، اور نون کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو کہ مچھلی کو کہتے ہیں، اور ان دونوں یعنی بیل اور مچھلی کے گوشت کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد ہوتا ہے 70,000 آدمی روٹی کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشر میں لوگوں کو 3 قسموں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو بہشت کے خواہش مند ہوں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان دونوں قسموں میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی صورت یہ ہوگی کہ 2 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، یعنی جس آدمی کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنے ہی کم آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور نہایت آرام و کشادگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، اور جس کا مرتبہ جتنا ادنا ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور تنگی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور تیسری قسم کے باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کو آگ جمع کرے گی، اور وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی اور کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جہاں وہ لوگ کیلولا کریں گے یعنی آرام کریں گے وہاں بھی وہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ جب ان کی صبح ہوگی وہ آگ ان کے ساتھ ہوگی، جہاں لوگ وہ شام کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہوگے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل یہ آیت پڑھی، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدائے پیدائش میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔
ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مرد اور عورت سب کا یہی حال ہوگا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریاں دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ حضرت نے فرمایا، عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و کتاب کے مواخذے کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر کس طرح میدان حشر میں آئیں گے؟ یعنی کسی کے لیے منہ کے بل چلنا کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، جس ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہو، وہ ذات اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ غم اور فکر کے سبب سیاہ ہوگا اور غبار آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتاتا اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرمانی نہ کیا کر۔ ان کا باپ آزر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خدا را میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی یہ بات سن کر عرض رساں ہوں گے کہ میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی میدان حشر میں، تو مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا۔ بس میرے ماں باپ کی رسوائی اور ذلت سے بڑی ذلت اور رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تیری رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم، آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت و نجات کی تمہاری درخواست منظور کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نیچے دیکھو تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا باپ آزر کفتار یعنی بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ پھر اس آزر کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی صورت کو بجو جیسے حقیر جانور کی شکل و صورت میں اس لیے بدل دیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے محبت جاتی رہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی سبکی نہ ہو کہ ان کا باپ دوزخ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہاں سارے لوگوں سے مراد جنات بھی شامل ہیں۔
حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ بس تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یعنی ان کے کندھوں تک پہنچ جائے گا، بلکہ دہانے کے اندر تک پہنچ جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں، تیری تابعداری کے لیے تیار ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ والوں کے لشکر کو نکال لو، یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا منظور ہے ان کو علیحدہ کر لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یہ دوزخیوں کے لشکر کو نکال لوں، یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا منظور ہے ان کو علیحدہ کر لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ دوزخیوں کے لشکر کی تعداد کا تناسب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی دوزخیوں کا تناسب یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 1 آدمی جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حکم الہی سن کر چھوٹی عمر والا بوڑھا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جاہ و مال کے اعتبار سے ایک بڑا اور خوب موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہوگا۔ اور اے مومنین، تم یہ آیت پڑھا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا دار جو اپنی دنیاوی حیثیت پر ناز اور مغرور ہیں اور اپنے کردار و عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ بے حیثیت ہیں اور ان کے تمام اعمال اور کردار ضائع اور نامود ہو جانے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روز کے زمین اپنی خبریں سنائے گی، اور فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے دن زمین کی خبریں جو وہ سنائے گی کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ زمین ہر بندے اور ہر لونڈی، یعنی ہر مرد عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا، یعنی فلاں شخص نے فلاں وقت فلاں نیک کام کیا ہے، فلاں وقت میں فلاں آدمی نے برا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بس یہی گواہی دینا زمین کی خبریں ہیں۔